حضرات و خواتین، القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو درس قرآن و حدیث کا سلسلہ ہمارا طویل عرصے سے جاری و ساری ہے۔ کبھی ہم درس قرآن و حدیث کرواتے ہیں، کبھی مجلس مذاکرہ منعقد ہوتی ہے اور کبھی پینل ڈسکشن منعقد ہوتا ہے۔ آج کی جو ہماری نشست ہے اس کا عنوان جو ہے مجلس مذاکرہ کا ہے، اور آج کا ہمارا موضوع احیاء دین کی عظیم الشان تحریکیں دور جدید کے تناظر۔ ہمارے آج کے مقرر جناب محترم مولانا ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب دامت برکاتہم ہیں، اور ڈاکٹر صاحب دارالعلوم اورنگی کے فارغ التحصیل ہیں، علاوہ ازیں القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ کے ڈین بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک اور تعارف بھی ہے کہ وہ طویل عرصے تک KSBL میں ڈین بھی رہے ہیں۔ آج کے موضوع کے جو اہم نکات ہیں وہ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، دین اسلام کے مکمل ہونے کے بعد تجدید دین کی ضرورت کیوں؟ نمبر 2، امام احمد بن حنبل، امام غزالی، مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے تجدیدی کاموں میں قدر مشترک کیا تھی؟ نمبر 3، ان تحریکوں کے نمایاں خد و خال کیا تھے اور انہوں نے زمانے پر کیا اثرات مرتب کیے؟ اور نمبر 4، ان تحریکوں کے تناظر میں ہمارے لیے کرنے کا اصل کام کیا ہے؟ آج کی مجلس ہمارے مجلس مذاکرہ کی نشست نمبر 1 ہے۔ ہمارا یہ موضوع جو ہے 2 نشستوں پر مشتمل ہوگا، تو میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں، اور میں بتاتا چلوں کہ مختلف ویب سائٹس پر اس کو کور کیا جا رہا ہے، جس میں JTR میڈیا، درس قرآن لائیو اور AQCNP یعنی القرآن کورسز نیٹ ورک کی ویب سائٹس پر اس کو کور کیا جا رہا ہے۔ تو جہاں آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں جو ہے یہ پروگرام جو ہے ان ویب سائٹس پر بھی براہ راست نشر کیا جائے گا۔ جزاک جن حالات سے آج کل دوچار ہیں اس میں ایک بے کسی اور بے بسی کی کیفیت ہے۔ بہت سارے فتن، بہت سارے آزمائشیں، بہت سارے خلاف تربیت امور ہمارے آس پاس، ہمارے ملک میں، اپنے شہر میں، پورے عالم میں واقع پذیر ہیں۔ ان سب حالات سے گزرتے ہوئے ایک سوال ہوتا ہے کہ جو بھی اس دین کو اور ہماری ایمان کو اور ہماری نسلوں کی دین اور تہذیب اور ایمان کی حفاظت کے لیے جو بھی خطرات پیش، کیا یہ خطرات پہلے بھی کبھی پیش آئے؟ نبی کریم علیہ السلام کی ذات تھی وہ تو کامل تھی، ان کے رہتے ہوئے صحابہ کو یہ تقویت، یہ اطمینان اور یہ اعلان اور یقین تھا کہ کوئی فتنہ بھی ایسا نہ ہوگا جس سے ہم نمبردار نہ ہو سکیں، کوئی فتنہ بھی ایسا نہ ہوگا جس سے ہم نمٹ نہ سکیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد صحابہ کرام کی جو حالت تھی، حضرت عمر جو ہے وہ ہوش میں بیٹھے، حضرت عثمان جو ہے وہ خاموش پڑ گئے، اور باقی صحابہ کی حالت ایسی تھی کہ ان کو اندازہ تھا کہ یہ یوں ہے جیسے جو ایک شہید والد کی جو حیثیت ہوتی ہے ایک خاندان کے اوپر، تو وہ حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے اوپر تھی۔ تمام پریشانیاں، تمام آزمائشیں، تمام فتن، تمام مسائل سے نمٹنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کافی تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت کے بعد وہ آزمائشیں، وہ فتن، وہ مسائل، تمام حالات ہمارا بھی پیش آتے رہے، لیکن اس کے بعد کیا صورت تھی کہ یہ امت
اپنے مقتدیٰ عظیم اور نبی کریم علیہ السلام کی غیر حاضری سے کیوں کرنی؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں پہ اس دنیا کو دارالامتحان بنایا اور جہاں پر وہ فتن اور آزمائشیں بھیجیں کر کے وہاں پہ اس کے استقبال کے لیے ایسے محیین مجددین کو بھی اس دنیا میں بھیجا جو اس دور میں مسلمانوں کو اسلام کو درپیش جتنے بھی چیلنجز اور مسائل اور جتنے بھی ان کے ایمان کو متزلزل کرنے والے، ان کے دین کے اندر کمی لانے والے جتنے بھی عوامل تھے اس سے نمٹنے کے لیے ان حضرات نے اس مقتدا اور قائد کا کروڑ ادا کیا۔ بڑے بڑے نام آتے ہیں تاریخ خلافت اور عظمت جب ہم دیکھتے ہیں اس کے بڑے بڑے نام آتے ہیں جب حدیث کو یہ فتنہ درپیش تھا، اس میں موضوع ضعیف احادیث شامل ہو رہی تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امام مسلم، امام بخاری، امام ترمذی، تمام حضرات کو بھیجا۔ جب فقہ جو مدون تھا اس کے اندر اشکال اور ابہام پیدا ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل جیسے لوگوں کو عطا فرمایا۔ جب معتزلہ کا فتنہ آیا تو امام غزالی جیسے، امام احمد بن حنبل جیسے، ان کے جو بعد کے خلفاء جیسے لوگ عطا فرمائے۔ اس طرح سے مختلف اوقات میں مختلف مجددین محیین آتے رہے اور دین کو اس ملاوٹ سے، اس آلائش سے بچاتے رہے جس کی وجہ سے دین کے سچ شکل بگڑ جاتی۔ آج ہم ایک ایسی ہستی کی یونیورسٹی کی زبان میں کیس اسٹڈی دیکھیں گے، ان کی مثال کو سامنے پیش کریں گے اور اس سے اپنے لیے اسباب اخذ کریں گے جن کے لیے لفظ مجدد کا اطلاق کیا گیا۔ اگر مجدد کا لفظ مطلق بولتے ہیں تو ایک ہستی ذہن آتی ہے اور وہ ہے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ، شیخ احمد سرحدی رحمہ اللہ، اور ان کے زمانے کے حالات اور اس زمانے میں کس قدر، یعنی ہم آج اپنا ہوتے ہیں کہ اس قدر دین کو اور ایمان کو اور شریعت کو اور شعائر اسلام کو کیا مشکلات، کیا چیلنجز درپیش ہیں۔ لیکن جو واقعہ اس زمانے کا ہے جو اس وقت تقریباً 400 سال گزر چکے ہیں، 450 سال گزر چکے ہیں، جب اس وقت ہم دیکھیں گے تو ہمیں اپنی آج کی چیلنجز اور اپنی آج کی مسائل اور آج کی آزمائشیں ہیچ معلوم وہ کم معلوم۔ تو یہ قصہ ہے تقریباً ہجری سال کو تقریباً 900 پونے 1000 سال گزر چکے ہیں اور اس وقت ہند میں جلال الدین اکبر بابر کا جانشین وہ حکومت کے تخت پہ بیٹھتا ہے اور اچھی بات ہے جتنا اس میں سوچیں اس میں عبرت ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے نقشہ پیش کروں اور آخر میں اس کے ہم مختلف لیسنز سے ڈرا کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس کہانی کو ایز اٹ از میں سنانا چاہتا ہوں تاکہ کہانی پوری بلکہ واقعات قصے کو پورے طور پہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس سے ہم بات اخذ کر سکیں۔ تو جب اکبر حکومت اور سلطنت کے عہدے پر براجمان ہوا، اس کی عمر بہت کم تھی اور اس کی تعلیم جو تھی وہ کوئی ضابطے کی نہ تھی، تو وہ ایک امی اور جاہل تھا۔ جب اکبر اس موقع پر آیا تو اس کو شروع میں جب وہ سلطنت تخت پہ بیٹھا جانشین بنا، اس وقت بہت سارے اس کو محاذ کے لیے کھلے ہوئے، ان محاذ پر اس نے بہت ساری فتوحات کی اور ایک دفعہ اپنی جب سلطنت مسلم کیا اور بابر کو رینفورس کیا، اس کے بعد اس کی توجہ جو تھی وہ دین کی طرف اور اپنی اصلاح کی طرف اور علم کی طرف۔ اس نے کام یہ کیا کہ اس نے اپنے ارد گرد بہت سارے علماء کو جمع کیا اور ساتھ ساتھ ایک عبادت خانہ بنایا۔ ایک صاحب جو بدخشان کے امیر تھے سلیمان صاحب، وہ تشریف لائے، ان کا دین جاہ و جلال کا فرق دیکھا تو اس نے کہا میں بھی ایسا بننا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے استاد کی مریدین بھی تھے اور حشمت خدم بھی تھے۔ تو اس نے کہا یہ تو صرف لوگوں کی اپنے لشکر اور اپنی طاقت کے زور سے حکومت نہیں کر رہا بلکہ لوگوں کے دلوں کو حکومت کر رہا ہے اپنی دینداری اور اپنی روحانیت کی وجہ سے۔ اس نے جب اپنے ارد گرد علماء کو جمع کیا، مشائخ کو جمع کیا تو اس میں کچھ واقعات ایسے پیش آیا کہ جو عام طور پر علماء دربار کے علماء ہوتے ہیں، جو دربار میں بادشاہ کا قریب ہونا چاہتے ہیں،
عام طور پہ ان کے اندر دنیا پرستی پائی جاتی ہے اور ان کے اندر جہل بھی پائی جاتی ہے. اسی طرح کے علماء کیونکہ دور اندیش نہ تھے، خیر اندیش نہ تھے، بلکہ نا آپس اندیش اور ساتھ ساتھ دنیا پرست تھے، حب دنیا کی ان کے اندر بیماری پائی جاتی تھی. یہ علماء تھے وہ اکبر کے ارد گرد اکٹھے. اب جب اکبر نے ان سے بات چیت کی اور سوال سامنے رکھے تو انہوں نے اپنا مقام اور مرتبہ بنانے کے لیے اکبر کے سامنے تلاش شروع کر دی. ان کے دل میں یہ امر کو پذیر نہیں ہوا کہ اگر ہم اس کے سامنے ان کے سامنے جو دین کی خیرخواہی، امت کی خیرخواہی، دین اسلام کا پورے ہند میں ترویج کا جذبہ، پھیلائی اللہ کا جذبہ، وہ سارا دب کیا اپنی پڑھائی، اپنی جان تلفی، اپنی دنیا پرستی کیا. ہوا کیا؟ اکبر ایک مسئلہ کہتا تھا، ایک مسئلہ پیش کرتا تھا تو آپس میں اختلاف کرنے لگتے تھے. یہاں تک لکھا ہے مورخین نے کہ وہ علماء جو کہ خود آداب کا پیکر تھے اور جن سے لوگ آداب سیکھنے کے لیے آتے تھے، وہ تمام آداب کو بالائے طاق کر کے زور زور سے ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگتے تھے. غضب اور غصہ بالائے طاق جاتا تھا. ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے عجیب زبان استعمال کرتے تھے، الزام تراشی کرتے تھے. تو ان میں سے ایک حالت سے قصہ آتا ہے وہ جن کو مخدوم الملک کا خطاب دیا گیا اور وہ مخدوم الملک مولانا عبداللہ سلطان. انہوں نے اپنی ان کی بہت سارے واقعات آتے ہیں لیکن ان کے بارے میں لکھا گیا کہ جو بھی انہوں نے کیا، انہوں نے ان کے دوسرے جو ان کے سب سے بڑے حریف تھے، رائول تھے، وہ تھے صدر الصدور عبدالنبی. تو ان دونوں میں آپس میں بڑی رائولری چلتی تھی اور ایک دوسرے کو الزام لگاتے تھے. ایسے میں موقع ملا شیخ مبارک کو اور ان کے بیٹوں کو. بہت مشہور لوگ ہیں، آپ شاید جانتے بھی، آپ نے سنا ہوگا شیخ مبارک اور ان کے بیٹے ابو الفضل اور فیضی، جنہوں نے بڑے بڑے شاہکار ادب کے پروڈیوس کیے اور بڑے ذہین اور ذکی لوگ تھے. تو ایک طرف آپ دیکھیں گے کہ نادان دوست اور دوسری طرف دانا دشمن. اکبر جو تھا وہ ابتداءً، باقی اللہ تعالیٰ حال جانتا ہے، لیکن اس نے جو عبادت خانہ قائم کیا تھا اس میں اس کی اور کوئی نیت نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ وہ اس کو للہیت نصیب ہو، اس کو صحیح علم نصیب ہو. لیکن جب اس نے علماء کا حال دیکھا تو وہ علماء سے بتدریج بدزن ہو. اور جب شیخ مبارک نے اور شیخ ابو الفضل نے اور ان کے اس کے دونوں بیٹوں نے، فیضی اور ابو الفضل نے دربار کے اندر رسائی دی، تو اس کے بعد انہوں نے سسٹمیٹکلی اکبر کے ذہن میں علماء و دین کے خلاف بغض اور عناد کے بیج بونا شروع. اچھا، ان کا حال یہ تھا کہ ان کی اپنے تقوی کا حال یہ تھا، جو لوگ جو سو کالڈ علماء تھے اس دربار کے اندر، کہ مولانا عبداللہ سلطان پوری نے حج کے معطل ہونے کا فتویٰ دیا. انہوں نے کہا کہ چونکہ اگر ہم گجرات کے ذریعے سے جاتے ہیں، وہاں پر بہت سارے قزاق ہیں، بہت سارے ڈاکو ہیں، جان اور مال محفوظ نہیں، تو وہاں سے بھی حج نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم اس کے سمندر کے ذریعے سے جاتے ہیں تو وہاں پر رستے میں فرنگیوں نے اپنا زور قائم کیا. اس وقت جو تھی یہ جو تھے تقریباً پورچوگیز اور یہ جو تھے اپنے اس سے نکل گئے تھے، اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوا تھا کہ اس کی بنا پر وہاں پر یہ کچھ شور ہو رہا ہے، یہاں سے یہ تھوڑا سا ایسا کر دیں، تھوڑا سا یہ آواز تھوڑی سی ایسا کریں، تو اس سے تھوڑا سا حرج پیدا ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر انہوں نے وہاں کہا کہ ان کے آگے ان کی جھنڈوں پہ، ان کی کشتیوں کی جھنڈوں پہ صلیب بنی ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام بنے ہوئے، اور ان کے آگے سر جھکانا پڑے گا، اور سر جھکانا جو ہے شرک کی مانند ہے، لہٰذا اس طرح کا حج جائز ہی نہیں ہے. تو ایک فتویٰ تو انہوں نے یہ دیا. دوسرا ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی زکوٰۃ جو تھے وہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا کرتے تھے کہ جب زکوٰۃ کا اپنا موقع آتا تھا سال کے اندر، تو اس دن وہ سارا اپنا مال جو ہے اپنی اہلیہ کو ہبا کر دیتے تھے، اور پھر جب اہلیہ کی زکوٰۃ کا موقع آتا تھا تو وہ ان کو واپس ہبا کر دیتے. دونوں اپنے مال پہ زکوٰۃ نہیں دیتے. ان کے بارے میں بعد میں آیا کہ اکبر نے ان سے بھی تنگ آ کے، جب اکبر دیندار دین سے اور دیندار لوگوں سے اور علماء سے بیزار ہوا تو ان کو بھیج دیا، ان کو حرم بھیج دیا، ان کو حجاز بھیج دیا. وہاں پہ حج کر کے واپس آئے تو ان کو زہر دے کے مروا دیا.
ان کے بعد میں آتا ہے کہ ان کے جو خزانے نکالے گئے تو ان کی جو خاندانی قبرستان تھا تو ان کے بہت سارے جو سو کالڈ رشتہ داروں کی قبریں تھیں وہاں سے سونے کے سکے اور سونے کی اینٹیں برآمد ہوئیں تو جو ان کے کام نہ آئی. اس طرح سے عبدالنبی جو تھے صدر صدور عبدالنبی ان کے بھی اسی طرح سے عبرتناک واقعات ہیں جو انہوں نے دین کے اندر بہت ساری اپنی طور پر آمیزش کی اور اکبر کے ہاں اپنا مرتبہ قائم کرنے کی کوشش کی. ان کے انجام کے بارے میں آتا ہے کہ واپس آئے, ان کو بھی وہاں بھیج دیا تھا, حجاز بھیج دیا تھا, وہاں سے ان کو پھر لیکن اپنا جو شوق تھا جذبہ تھا جاہ کی طلبی تھی وہ دوبارہ واپس لے آئے. اور جب یہ واپس آئے تو انہوں نے اکبر پہ برہمی کا اظہار کیا اور اکبر کی بس ہو گئی. اکبر نے ان کو ابو الفضل کے حوالے کیا, اس کو قید میں رکھا گیا. اس مختلف روایتیں ہیں کہ قید کی صعوبتیں برداشت کر کے وہ چل بسے, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو الفضل نے اپنے سارے بدلے نکالے ان کو اور آخر میں ان کا گلا گھونٹ کے ان کو مار دیا. لیکن اس طرح کے علماء کا جن کا انجام میں نے آپ کے ساتھ بیان کیا, اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ اکبر نہ صرف علماء سے بلکہ دین سے پوری طور پہ بدزن ہو گیا. اور ساتھ ساتھ اس کو ایک بیانیہ دیا گیا, ایک نیریٹو دیا گیا جس میں شیخ مبارک اور ان کے دونوں بیٹے صف اول میں تھے اور دوسرے حضرات تھے, اور بیان دیا کہ نبی امی کے دین کا وقت پورا ہو چکا, نعوذ باللہ, اس کو 1000 سال گزر چکے, اور اب اس دین کی تجدید کے لیے جیسے ایک نبی امی کو قائم کیا گیا تھا اب ایک شہنشاہ امی چاہیے. اکبر بھی جو تھا اس میں پڑھا لکھا نہیں تھا, تو شہنشاہ امی کا نیریٹو بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ اس وقت ایسا شخص چاہیے جو کہ علم اور عمل میں اور طاقت اور مرتبے میں سب سے اعلیٰ اور اولیٰ ہو, اور وہ ایک دین قائم کرے جس سے تجدید ہو, جس سے وہ دین جو ہے اس سے تمام 72 فرقے اور ہندو جو ہیں وہ آپس میں شکر و شیر ہو کے آپس میں ایک سلطنت قائم کریں جس کی بازگشت, جس کی آواز پوری دنیا میں قائم ہو اور جس کی تاریخ میں مثال قائم ہو جائے. اور اکبر نے جو نیت کی تھی کہ ایک مستحکم سلطنت قائم ہو, اور جس کی وجہ سے اس نے یہ دین الہی ایجاد کیا, اور اپنے کچھ مشیر کے کہنے پر اس میں نے علماء کا کردار بھی بتا دیا, اس کے نتیجے میں جو تحریفات ہوئیں دین کے اندر اور جو اس کے اندر ملاوٹیں اور علائشیں قائم ہوئیں, اس سے دین اسلام کی پوری شکل بدل گئی. پہلے ایک محضر نکالا گیا, ایک اعلان نکالا گیا جس میں کہا گیا, اور اس میں جو مفتی حضرات تھے, علماء تھے اس وقت کے, ان سے زبردستی ان کا ایک لیا گیا. کچھ حضرات تو ایسے تھے جو حق شناس تھے, انہوں نے کنارہ کشی اختیار کی, ان کو جیلیں بھی بھگتنی پڑی, سزائے موت بھی بھگتنی پڑی. لیکن وہ نکالا گیا کہ اب یہ جو اس وقت جہالم پناہ ہیں, شہنشاہ ہیں, ان کے پاس اختیار ہے, یہ مجتہد کل ہوں گے اور اجتہاد ان کے اوپر ان کا حق ہے. تو جب قائم کیا گیا تو اس میں اجتہاد کی کیا کیا مثالیں قائم ہوئی, اس کی کچھ تھوڑی سی میں آپ کے سامنے شکل پیش کرتا ہوں. اس میں خنزیر کو اور شراب کو اور جوئے کو حلال قرار دیا گیا. ذبیح بقر کو یعنی کہ گائے کے ذبیح کو پہ پابندی لگا دی گئی. جیسے ہم ہوتا ہے نا کہ سوچیں اس کا مزاج کیا تھا, اکبر کا کیا مزاج ہو گیا تھا. جیسے ہم ہوتا ہے ہم برکت کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ جب عمرے پہ جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں یہیں سے خرید کر کچھ تھوڑا سا زمزم لے لیں, آب زمزم لے لیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کوئی بیمار ہو گھر پہ پلا دیں, اس کو کولر میں ڈال دیں, تھوڑا بہت اس کا فیض نکلتا رہے, اس کا فائدہ ہوتا رہے. زمزم کے بارے میں ایک تاثیر آتی ہے کہ زمزم جو ہے باقی پانی کو اپنی صفت کے مطابق کر لیتا ہے, باقی پانی اس پہ غالب نہیں آتا, زمزم پانی پہ غالب آتا ہے. تو اس کے لحاظ سے وہ یہ کرتے ہیں. اچھا, اس سب میں یہ سارے اس کے اندر ہوا یہ کہ اکبر جو تھا اس کے اعتقاد کس حد تک کرپٹ ہو گئے تھے, کس حد تک ان میں فساد واقع ہو گیا تھا. آپ یہ سوچیں کہ وہ اسی طرح سے جیسے ایک مسلمان زمزم لے کے چلتا ہے, وہ گنگا کا پانی گنگا جل لے کے چلتا تھا, اور جہاں بھی وہ جاتا تھا فتوحات میں بھی اس کے کھانے میں وہ شامل کیا جاتا تھا, کھانا اسی میں پکتا تھا. یعنی وہ لاہور آیا ہے اور یہاں پہ دریا بھی موجود ہے, راوی بھی موجود ہے, لاہور کا بہترین پانی ہے, لیکن وہ گنگا جل کا پانی ساتھ ساتھ چل رہا ہے, اس سے وہ ہو رہا ہے. راجپوت رانیوں سے اس نے شادی کی, اور بہت ساری اس کی وجہ سے, اور مسئلہ یہ تھا کہ صرف یہ استحکام چاہتا تھا سلطنت کا, اور اس کی وجہ سے پھر دین میں ایسی عجیب جو اکبر کا جو محل تھا اس کے آس پاس کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا. ایک واقعہ لکھا ہے, اکبر کے قریبی ایک ساتھی تھے جن کی اکبر قدر بھی بڑی کرتا تھا, ملک شہباز خان صاحب. تو وہ نمازی بھی تھے, اور وہ کچھ ایسے لوگ تھے اکبر کے ارد گرد جو کہ اپنا دین پہ پابندی اپنے طور پہ کرنے کی کوشش کرتے تھے, لیکن ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے اکبر ان کو اپنے ساتھ آتا تھا. تو ایک دن اکبر شام میں ان کو کسی دن بلایا اور اپنا ان کا ہاتھ پکڑ کے ان سے باتیں کرتا رہا, یہاں تک کہ عصر قضا ہونے لگی. اور انہوں نے کہا کہ
شہنشاہ عالم اب مجھے اجازت دیں میں نماز پڑھ لوں. انہوں نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو گے اکیلا اور تم نماز پڑھنے لگو گے؟ نماز قضا کر لو، کوئی بات نہیں، میرے ساتھ نہ چھوڑو. تو انہوں نے زبردستی اپنا ہاتھ جھٹکا دے کے ہاتھ چھڑایا اور وہیں جا نماز بچھائی اور نماز ادا کرنے لگے. اور اکبر نہایت برہم ہوا ان کا اور قریب تھا کوئی سزا ان کے لیے ارشاد کرتا. ساتھ ہی کچھ اور جو رفقات تھے وہ قریب آ گئے تاکہ اکبر کے غصے کو ٹھنڈا کرے اور اس کو باتوں میں مشغول کر دے. تو اس طرح کے واقعات بھی، اس طرح کا دین کا عناد تھا کہ اکبر کو برداشت نہیں تھی. داڑھی منڈوانے کا حکم تھا، یہ ساری چیزیں تھیں، مونچھیں بڑھانے کا حکم تھا. تو جتنی شریعت کے شعائر تھے اذان ختم کر دی، نماز ختم کر دی، تو دین کو بالکل بدل دیا. ایسی حالت میں، ان حالات میں پورے عالم میں اب جو بھی مخلصین تھے، جو بھی دیندار لوگ تھے، ان کے پاس 3 صورتیں تھیں. ایک تو یہ صورت تھی کہ وہ اپنا کام اپنی ایک کہیں گوشہ نشینی اختیار کرتے، ایک کوئی گوشہ عافیت تلاش کرتے ہند کے کسی حصے کے اندر، اور وہاں پہ اپنا مدرسہ، اپنی خانقاہ بنا کے اپنا فیض جاری کرتے اور لوگوں کو علم سے نبی کریم علیہ السلام کا جو منہج تھا، جو مسلک تھا، جو بعثت کے مقاصد تھے، یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کی تعبیر کرتے اور اپنے سرکل آف انفلوئنس کے اندر اپنا کام کرتے. دوسرا یہ تھا کہ اکبر کے خلاف ایک پولیٹیکل موومنٹ کو دنیا کو ہند کے اندر اس کو قائم کیا جائے اور اس کے خلاف جگہ جگہ جا کے اس کے خلاف اشتعال انگیز اور جوش آمیز تقریریں کی جائیں، اور جو اس نے دین کا حلیہ بگاڑا ہے اس کے خلاف ایک جہاد کا ایک فرنٹ قائم کیا جائے. اور تیسرا راستہ یہ تھا کہ اندر ہی اندر دیمک کی طرح اکبر کے دین الہی کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جائے، اور اندر ہی اندر جو اس کی حکومت کے پلر تھے اور جو اس کی طاقت کی سورسز تھیں، جو منبع تھا اس کی طاقت کا، اس کے اندر داخل ہو کر اس کو افیکٹ کیا جائے جیسے ایک وائرس یا دیمک افیکٹ کرتی ہے، اور اندر کام کیا جائے. تو ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خزانوں میں سے ایک رجل کار کو بھیجا جس کا نام، جو سرہند میں پیدا ہوئے. سرہند جو ہے نا، یہ سمجھے ہریانہ پنجاب کی باؤنڈری پہ، مشرقی پنجاب کے اس کے کونے پہ ہے، اور ایک شہر ہے جہاں پہ ایک ایسے خاندان میں پیدا کیا جو اپنے تقوی میں اور دین کی ٹھیک عمل کرنے میں، دین کی سلامتی کے ساتھ اور فکری سلامتی کے ساتھ دین کے عمل کرنے میں مشہور تھا. اور یہ جو خاندان تھا یہ وہاں آباد تھا. شیخ عبدالاحد جو تھے شیخ احمد سرہند کے والد تھے، اور ان کے بھی تقوی کے اور ان کے قصے جس طرح سے ان کی تربیت ہوئی تھی اور جس طرح سے انہوں نے اپنے 7 بیٹوں کی تربیت کی. ان 7 بیٹوں میں سے ایک بیٹا جو تھا اس کا نام شیخ احمد رکھا گیا. شیخ احمد کو سمجھنے کے لیے، دیکھیں ہم یہاں جو اکٹھے ہوئے ہیں نا، کسی کہانی سے سننے کے لیے نہیں ہوئے بلکہ عملی فائدہ اٹھانے کے لیے. اگر ہمیں اس بیان سے، اس محاضرے سے اگر ہمیں عملی فائدہ نہیں ہوتا تو یہ ہمارا بیٹھنا جو ہے نا وہ کسی بھی اور یعنی اس کی معنی جو ہے اس میں سے نکل جاتے ہیں اور کسی بھی اور فضول ایکٹیویٹی کی طرف ہو جاتا ہے. کیسے تربیت کی والد نے؟ شروع کے اندر ان کی تعلیم کا آغاز حفظ قرآن سے ہوا اور انہوں نے بہت ہی تھوڑے عرصے میں حفظ قرآن مکمل کر دیا. جب ان کے علوم نقلیہ اور عقلیہ کا آغاز ہوا، ان کو پہلے منطق اور فلسفہ پڑھایا گیا اور صرف و نحو پڑھایا گیا اور پھر علوم مقصودیہ یعنی قرآن و حدیث پڑھایا گیا. اس کے لیے انہوں نے سفر کیا اور سفر بھی انہوں نے سیالکوٹ کا کیا، اور سیالکوٹ اس وقت مرجع تھا، منبع تھا، مرکز تھا علم کا، کیونکہ وہاں پر مولانا کمال، حضرت کمال کاشمیری اور حضرت یعقوب سرفی کاشمیری جیسے لوگ موجود تھے جن کی سند جو تھی سب سے مختصر تھی جو صحاح ستہ ہے اس کے مصنفین تک. تو انہوں نے ان سے، اور وہ ہند کے اندر ان کی شہرت تھی علوم نقلیہ کے اندر، یعنی کلام اور علم کلام، علم نحو، ساتھ ساتھ منطق اور فلسفہ، اور ان سب میں یہ ممتاز تھے. اچھا، ان کے بارے میں ان کے اساتذہ نے شروع میں محسوس کر لیا تھا کہ جو اللہ نے ان کو ملکہ دیا ہے کہ یہ بات کو بڑی آسانی سے سمجھتے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ پک کرتے ہیں بات کو، اور ساتھ ساتھ اس کو بہت تحصیل کر کے اس کو ایک بڑے آسان انداز میں اس کو لوگوں کے سامنے ایسے پیش کرتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں وہ بات اتر جائے. تو یہ فیض، اکتساب فیض کے بعد انہوں نے یعنی علوم جو ہمارے درس نظامی کے اندر بھی یہ علوم ہیں آج تک رائج ہیں، وہ پورے علوم مکمل کیے، اور 17 سال کی عمر میں
یہ پورا سلسلہ مکمل کر کے پھر وہ خود درس و تدریس دینا شروع کیا اور ساتھ ساتھ تصنیف شروع کی کہ جو معافی الضمیر ہے، جو کچھ حاصل کیا ہے وہ آگے لوگوں کے فیض کے لیے، کیونکہ انسان پڑھنے سے جتنا سیکھتا ہے اس سے زیادہ پڑھانے سے سیکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس زمانے کے اندر یاد رکھیے گا کہ ایک زائڈ گائسٹ ایک پیراڈائم ہوتا ہے زمانے کا، اس زمانے کے اندر اگر آپ نے چاہے یہ تمام علوم، علم صرف و نحو اور علم منطق و فلسفہ اور علم کلام اور علم حدیث اور علم تفسیر سب میں کمال حاصل کر لیا ہو، لیکن اگر آپ نے تزکیے کے علوم، سلوک اور احسان اور تصوف کی منازل طے نہیں کی تو لوگ آپ سے اکتساب فیض کے لیے آپ کے پاس تشریف نہیں لاتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہی شخص معتبر تھا جس کو نہ صرف ان علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ میں کمال حاصل ہو، بلکہ وہ علوم دینیہ کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہوں، علوم دینیہ کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہوں اور ان میں بھی کمال حاصل کیا۔ اب اس میں انہوں نے ان کی طرف سے عجیب اللہ نے انتظام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخصیت کا ایسا اس جو فتن کا دور تھا اور جو میں نے آپ کو بتایا دین کی شکل بگڑ گئی تھی، اس کی اصلاح، اس کی دین کی تجدید کے لیے، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو قبول کرنا تھا، تو ان کی اصلاح کے لیے، ان کی باطنی اصلاح کے لیے اور تزکیہ و سلوک کے مراحل کو طے کرانے کے لیے اپنے ایک خاص اور ایک اپنے بہت ہی مقرب بندے کا انتخاب کیا، جن کو ہم آج خواجہ باقی باللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ پورا نام عبد الباقی نقشبندی، اور یہ وہ شخصیت تھے جو کابل میں تھے اور انہوں نے ہجرت کی، اور ہجرت کے وقت استخارہ کیا، اور استخارے کے بعد خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ ایک طوطی ہے جو ان کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھا ہے، جس کے منہ میں، جس کی چونچ میں، جس کے منقار میں وہ اپنا لعاب، اپنے دھان ڈال رہا ہے، اور وہ طوطی جو ہے ان کو پھر اس کے بعد مصری اور شکر ان کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد خواجہ باقی باللہ نے اس کی تعبیر اپنے شیخ سے بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ تم نے ہندوستان کا قصد کر کے استخارہ کیا تھا، تم وہاں جاؤ، وہاں تمہیں ایک ایسا شخص ملے گا، ایسی ہستی ملے گی جو تم سے استفادہ کرے گی، اور اس کے بعد، اس استفادے کے بعد اس شخص سے، اس ہستی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے پورے عالم میں دین کی تجدید کے لیے اور دین کے احیاء کے لیے، اور اس کا نور، اس کے انوارات اور اس کی برکات پورے عالم میں چار دھنگ پھیلیں گے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے اس فیصلے کا عزم کیا اور یہاں پر تشریف لے کر آئے، دہلی تشریف لے کر آئے، اور دہلی میں انہوں نے اپنا سلسلہ قائم کیا، اور کچھ ہی دنوں بعد ان کی ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی جو اپنی سلوک کی منازل طے کرنا چاہتا تھا، اور ان نے اپنی خلاف عادت، ان کے اندر جو صلاحیت محسوس کی، پہلی ملاقات کے بعد ان کو اپنے یہاں ایک ہفتہ ٹھہرنے کی دعوت دی۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی نے ان کی دعوت کو قبول کیا، اور جب انہوں نے شیخ نے اور ان کے تلمیذ نے جب اپنا نقش بندی سلسلے کے مطابق، اچھا یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ ان کے سلوک کے سفر کی ابتدا نہیں تھی، بلکہ سلسلہ چشتیہ سے اور سلسلہ قادریہ سے منازل سکوک حضرت مجدد الفسانی اپنے والد صاحب کی اتباع میں اور ان کی نگرانی میں وہ منازل طے کر چکے تھے، یعنی ان کو ان دو سلسلوں سے وہ فیض حاصل ہو چکا تھا۔ اور یاد رکھیے گا اس سے پہلے نقشبندیہ سلسلے کا وجود ہند میں نہیں تھا۔ نقشبندیہ سلسلوں کو لانے والے ایک روایت ہے کہ کہیں کچھ حضرات آئے تھے، لیکن وہ سلسلہ وہاں سے مقبول اس درجے کا نہیں ہوا تھا جیسے خواجہ باقی باللہ کے ذریعے سے ہوا تھا۔ تو جب انہوں نے خواجہ باقی باللہ کی زیر اثر اور نگرانی سلوک کی منازل طے کرنا شروع کی، تو ان منازل میں شیخ کو بھی احساس ہو گیا ان کی استعداد کا، ان کی قبولیت کا، ان کے درجات کا، اور خواجہ صاحب بھی اور حضرت مجدد الفسانی بھی معترف تھے خواجہ صاحب کی روحانیت کا، ان کی روحانی علویت کا اور ان کے مرتبے کا۔ اور 3 ملاقاتیں کل ہوئی ہیں، اور ان 3 ملاقاتوں میں حضرت خواجہ باقی باللہ کا اتنا رجوع تھا کہ جب وہ تشریف لاتے تھے تو وہ باقی ملاقاتوں کو منع کر دیتے تھے اور صرف حضرت مجدد کے ساتھ وقت گزارتے تھے، اور حضرت مجدد سے کہتے تھے کہ وہ ان کے خاندان والوں کو، ان کے بچوں کو اور گھر والوں کو توجہ دے، یعنی توجہات عام طور پہ شیخ دیتا ہے اور مرید اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ یہاں پہ
خواجہ صاحب جو کہ خود مرشد ہیں اور شیخ ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ اپنے مرید کو کہہ رہے ہیں، مجدد ثانی رحمہ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ توجہات فرمائیں میرے بچوں پہ اور میرے مریدین پہ اور میرے گھر والوں پہ۔ یہ ان کا ایک سفر طے ہوا۔ اس سفر کے بعد حضرت مجدد نے اپنے شیخ کے کہنے پہ سرہند گئے، اور سرہند کے بعد ان کی تشکیل لاہور ہوئی۔ شروع میں مجدد رحمہ اللہ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی جس کا مصداق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ بوجھ ہوتا تھا اور وہ خلوت چاہتے تھے، اور خلوت جا کے وہ غار حرا میں وہ تمام چیزوں سے کٹ کے اپنا توشہ ذرا سا لے جا کر بہت سارے دن کئی دن گزار دیتے تھے۔ تو مجدد نے بھی بجائے اس کے کہ اکتساب فیض کے لیے وہ دروازہ کھولتے، تو طالبین جو ان کے پاس آ رہے تھے انہوں کو بالکل منع کر دیا اور بالکل خلوت اختیار کی، اور خلوت کے اندر ان کا باطنی سفر مزید آگے چلتا چلا۔ اور اس باطنی سفر کے اندر ایک دفعہ ایک واقعہ پیش آیا کہ جس اندر وہ بھاگتے ہوئے آئے اور مریدین کو جمع کیا اور کہا بھائی میں اس قابل نہیں ہوں، تم لوگ غلط آدمی کے پاس آ گئے ہو، میرے اندر مجھے منکشف ہوا کہ میرے اندر یہ نقص ہے، میرے اندر یہ خامی ہے، لہٰذا تم کسی شیخ کامل کے پاس جاؤ، میرے پاس کہاں پر بات ہے۔ اور انہوں نے کوشش کی کہ سارے مریدین ان کے پاس سے چلے جائیں، لیکن اس کے باوجود وہ مریدین اعتقاد ان کے اوپر اور زیادہ ہوا اور ان کے ساتھ رہے۔ اور پھر ایک وقت آیا جب شیخ مجدد ثانی نے اپنا فیض جاری کیا اور اپنی صحبت میں نقشبندی طریقے سے لوگوں کو فیض پہنچانا شروع کیا۔ اس میں سنت کا اہتمام جو تھا اس کی اصل روح تھی، اور اس میں نقشبندیہ کا جو ذکر قلبی اس طرح کی جو چیزیں تھیں اس میں مناظر طے کرنا۔ لیکن حضرت مجدد ثانی عام صوفیوں کی نسبت مختلف صوفی، ان کے اوپر بہت زیادہ غلبہ اتباع شریعت کا تھا۔ یاد رکھیے کہ اس وقت صرف ایک اور اس کے طور پہ میں ایک بات عرض کر دوں، یہ صرف اکبر نہیں تھا۔ یاد رکھیے ایک زمانے کی ایک سچویشن ہوتی ہے، کنڈیشن ہوتی ہے۔ اکبر تو اس کا ایک ایپیٹمی تھا، اس کا ایپک یعنی اس کے اوپر اس کے سمجھو اس کے پیک پہ تھا، لیکن عمومی طور پہ اس زمانے کے اندر جو مزاج تھا وہ تصوف میں غلو کی حد تک پہنچ گیا۔ اور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کا فلسفہ وحدت الوجود، جتنی بھی اس کے اندر فکر، یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی منطق، فلسفہ، بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے جب آپ جا کے وحدت الوجود کی بات کریں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس جیسے نازک ٹاپک پہ میں بات کروں یا کوئی اپنی بات کروں، ویسے بھی یہ کہوں گا کہ وحدت الوجود کا فلسفہ جو بھی تھا، آپ کو پتہ ہے وحدت الوجود کے فلسفے کی اصل جو ایک assertion ہے وہ یہ ہے کہ وجود صرف وجود توحیدی، یعنی صرف وجود صرف ایک خدا کا ہے، جتنے وجود ہم دیکھ رہے ہیں سب خدا کا ہے۔ اچھا اس کے اندر جتنا بھی صداقت ہو، جو بھی اس کے اندر اصلیت ہو اس کی، لیکن ایک شیخ نے ایک فلسفی نے کیا زبردست بات کی کہ درخت جو ہے اپنی جڑ سے نہیں اپنے پھل سے پہچانا۔ درخت اپنی جڑ تو کسی کو نظر نہیں آتی، اس کا پھل جو ہوتا ہے وہ سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بات اس نے جو پھل نکلانا، تو اس کو جو ہوا پرست نفسانیت کے عادی، خواہشات کو دین بنانے والے، جو ایسے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو صوفی لیبل لگا کر مارکیٹ میں اپنے آپ کو سیل کیا تھا، ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے اس میں عینیت کا اور مساوات کا، جو اس کے اندر عینیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ عین اللہ، نعوذ باللہ، ہر چیز عین اللہ، اس سینس، ٹھیک ہے، اس کا غلط مطلب نکالا، اور مساوات کا مطلب کہ سب برابر ہے، کیونکہ ہر چیز حق ہے، ہر چیز حق ہے تو ہر چیز برابر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ شراب میں اور آب زمزم میں کوئی فرق نہیں۔ یہ مساوات کے فلسفے کو انہوں نے منطق کے ذریعے سے لاجیکلی ایکسٹینڈ کر کے اپنی خواہشات کے مطابق نتیجے نکالنے کے لیے، تاکہ خواہشات پوری کر سکیں۔ ایک مثال کے طور پہ بڑے ان کا نام آتا ہے تلمسانی، انہوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ شراب میں اور یہ دیکھی مساوات۔ تو پھل سے پہچاننے کا مطلب کیا ہے کہ وحدت الوجود کا فلسفہ جو بھی تھا، اس کے اندر جو بھی حقانیت تھی، جو بھی اس کے اندر تھا، اس کو غلط استعمال کر کے، اس کا تاثر غلط قائم کر کے عجیب قسم کی فتنے اور آمیزشیں اور لغزشیں اور الحاد اور زندگاہ کو دین کے اندر شامل کر دیا۔ یاد رکھیے گا کہ اس وقت جو تھا بدعات کا بہت زیادہ رجحان ہو گیا تھا، اور سنت جو تھی وہ بدعات کے اندر دب گئی۔ مجدد ثانی نے خواب دیکھے،
مجدد ثانی رحمہ اللہ نے خواب دیکھا اور اپنے مریدین کو بتایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ہر طرف زندقہ اور الحاد بدعت کا ایسا طاریق غلبہ ہے کہ اس میں ایک جگنو نظر آیا جو سنت کا جگنو، اور اس سے روشنی چاروں طرف پھیل گئی. اور یہ کام بھی مجدد ثانی اللہ تعالیٰ نے مجدد ثانی سے کیا. مجدد ثانی کی جو تعلیم و تربیت ہوئی اس طرح سے ہوئی. پھر ایک وقت آیا جب مجدد ثانی کو احساس ہوا، یہ وہ وقت تھا جب سمجھیں یہ وہ وقت جب اکبر کا وقت تھا. مجدد ثانی اس طرح سے ان کا سورج جو ہے وہ افق پر طلوع نہیں ہوا. مجدد ثانی کی ذہانت، ذکاوت اور ان کی روحانیت کے لوگ بہت ان کے سرکل میں قائل تھے، لیکن ان کو عام طور پہ جانا نہیں جاتا. ان کا کچھ روایت بیان کی جاتی ہے جہاں پہ ابوالفضل سے اور فیضی سے بھی ان کا رابطہ ہوتا ہے. اور فیضی ایک غیر منقول تفسیر لکھا تھا. غیر منقول کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی تفسیر لکھوں کہ جس کے اندر نقطہ نہ آئے. تو اس کے اندر اس کو کہیں اشکال پیش آیا، کچھ اس کو اپنے معافی الضمیر کی ترجمانی کے لیے غیر منقول الفاظ کے چناؤ میں مشکل پیش آئی. اور شیخ احمد جو اس وقت طالب علم تھے، جو اس وقت ایک ینگ نوجوان تھے، انہوں نے ان کی مشکل کو ختم کیا وہ الفاظ دی، جس کی وجہ سے وہ پھر وہ الفاظ نکل گئے. اس طرح سے ابوالفضل نے کی مجلس میں آنا جانا تھا، تو جب وہ جانا ہوا تو ابوالفضل نے اپنی بے باکی اور اپنے غلط عقائد کی جیسی بات کی وہ ناراض ہو کے انہوں نے منقطع کر دیا جانا. ابوالفضل نے پھر سے معافی تلافی کر کے کو چاہا کہ واپس آئیں، کیونکہ ایسی علمی ذکاوت اور ایسے عبقری تھے، عبقری کا مطلب جینیس تھے علم کے اندر. اللہ تعالیٰ نے شخص کی ایسی حسنی کی ایسی تربیت فرمائی، علم کے حساب سے اس کو مکمل کیا، عمل کے حساب سے سنت پہ اصرار اور سنت سے تمسک کے اعتبار سے ایسی طبیعت عطا کی، اور ساتھ ساتھ سلوک کی منازل اپنے والد شیخ عبدالاحد اور اپنے شیخ باقی باللہ خواجہ باقی باللہ کے ذریعے سے سمجھا. اس کے بعد اب ان کا کام شروع. مجدد ثانی کا اب یہ تو ان کی تیاری تھی. اب انہوں نے کام شروع کیا. جب انہوں نے ارد کا جائزہ لیا تو انہوں نے ایک کام البتہ پہلے کیا تھا کہ اکبر کی دین بیزاری کو سامنے رکھ کے انہوں نے ایک کام کیا کہ انہوں نے سلطنت کے کچھ جو اس کے خاص مشیر تھے ان کے ساتھ کچھ رابطہ قائم کر کے ان کو کچھ خط لکھنے کی کوشش کی کہ اکبر تک کچھ بات پہنچے، لیکن وہ کارگر نہیں. اکبر کے جانے کے بعد میں خیال 1014 ہجری کے اندر اکبر کا دور ختم، 1000 سال مکمل ہو گئے، اور جہانگیر سلطنت تخت پہ براجمان. جہانگیر اکبر سے مختلف ہے، اس کے اندر اس طرح کا دین کا عناد نہیں پایا جاتا تھا. وہ صلح کل رہنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا اس کے اندر دینداری نہیں تھی لیکن دین سے عناد بھی نہیں تھا. تو حضرت مجدد ثانی کو یہ موقع لگا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ جو ان کے سلوک کے مناظر جو ان کے پاس طلباء اور ان کے پاس جو مشتاق اور سالکین آتے تھے ان کی تربیت کر کے ان کی جماعتیں بنا ان کو مختلف ہند کے مختلف حصوں میں بھیجنا شروع کیا. انہوں نے دکن میں کسی کی تشکیل کی، انہوں نے دہلی میں کسی کی تشکیل کی، انہوں نے لاہور میں مولانا طاہر لاہوری کی تشکیل کی، انہوں نے بنگال میں کسی کی تشکیل کی، انہوں نے بہار میں کسی کی تشکیل کی، اور وہاں پر وہ جو فیض کا سلسلہ تھا وہ چاروں طرف پہنچنے لگا. اچھا یہاں تک نہیں بلکہ ایک ہوتا ہے نا آدمی سوچتا ہے کہ میں اتنا کر لوں بہت ہے، پھر اس کے معاملات آڑے آ جاتے ہیں، کہتا ہے میں کب سوؤں گا کب کھاؤں گا کیسے کہوں. لیکن ان کی جو نظر تھی مطمع نظر تھا وہ رفت کی بہت بلندیوں تک پہنچتا تھا. تو انہوں نے صرف ہند میں اپنی مہم کو جاری نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے خاص خلفاء ان کی تشکیل کی. انہیں 70 کے قریب خلفاء اپنے خلفاء جو ہے ان کو روانہ کیا ترکستان کی طرف، جس کو سینٹرل ایشیا ہم کہتے ہیں، ازبکستان اور سارے کنٹریز آتے ہیں، وہاں پہ اپنے 70 کے قریب خلفاء پہنچے. اس طرح سے 40 کے قریب خلفاء شام اور یمن اور عرب ورلڈ میں پہنچے. اسی طرح سے 10 کے قریب خلفاء کا آتا ہے. انہوں نے ان کو یہ ترکی اور اس کی طرف بھیجا. ابھی میں سفر ہوا تھا میرا مارچ میں ترکی، تو وہاں میں لائبریری میں جاؤں، وہاں پہ میں یونیورسٹی کے اندر جاؤں، وہاں مدرسے میں جاؤں، ہر جگہ امام ربانی امام ربانی امام ربانی. امام ربانی کون ہے؟ تو پتہ چلا مجدد ثانی کو امام ربانی کہتے ہیں. مکتوبات امام ربانی انہی کے نام سے شائع ہے.
اور نقش بندیہ ٹرکی کے اندر صوفی ٹرکی جو ہے ماڈرن ٹرکی کے اندر صوفیزم بڑا اسٹرانگ ہے، تصوف بڑا مضبوط ہے، اور سارا نقش بندی تصوف ہے جو ان کے خلفاء نے پہنچ کے پھیلایا۔ تو ان کی حضرت مجدد الفسانی کو اس لیے مجدد نہیں کرتے کہ انہوں نے انڈیا کے اندر کیا، ہند کے اندر کچھ انہوں نے دنیا کا رخ شمل، ان کے جو اثرات ہیں، ان کے جو استفادہ ہے وہ پوری امت کو پہنچا، تبھی ان کو مجدد کہا جاتا ہے۔ مجدد کا لفظ مطلقاً کسی کے لیے اس طرح سے نہیں بولا جاتا جیسے حضرت شیخ احمد سرندی کے لیے بولا جاتا ہے، مجدد الفسانی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب ذرا نظر کریں کہ ان کی حکمت عملی کیا رہی۔ ایک تو ان کی حکمت عملی رہی کہ جغرافیکلی یعنی جغرافیائی طور پہ جو مقامات تھے ایسے جہاں پہ دین کا رجحان پایا جاتا تھا، جہاں دین کی ضرورت تھی، وہاں پہ اپنے خلفاء کی تشکیل کر کے وہاں پہ بھیج دیا۔ اچھا، یہ علماء، یہ خلفاء، یاد رکھیے گا کہ ایک عام عالم کی خواہش ہوتی کہ ایک مسجد اور ایک ممبر پکڑے اور وہاں پہ گھر بڑا آسان ہے، زندگی بڑی آسان ہے، گھر والے ساتھ ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کے انعامات اور لوگوں کے تحائف اور لوگوں کے ہدیے آ رہے ہیں، اور زندگی بڑی آسان ہے، رات دن آپ نے واز کریں، اپنی جگہ پہ بیٹھیں اور اپنے ممبر پہ براجمان ہو جائیں۔ یہ اس زمانے کا سفر ہے، اسباب ایسے کوئی رزق کی وہ موجود ہی نہیں، متوکلین کی جماعت تھی۔ وہاں دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے، رستے میں جو مشکلات پیش آئیں وہ اپنی تمام مجاہدات، لیکن ان کے سامنے وہ نظیر تھی کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے جتنے فضائل ہیں وہ ہمیں ان سب کا استحقاق ہے۔ تو بینی اس ترغیب پہ اور ان فضائل کی تحصیل کے لیے وہ علماء اور وہ مشائخ اور خلفاء، ورنہ ان کا اپنا یہاں پہ بڑی فالوئنگ ان کو مل جاتی ہے، انہوں نے پوری دنیا میں۔ اچھا، اب حکومت کا کیا کریں؟ اکثر لوگ جو ہیں وہ سیاست سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ مجدد الفسانی نے کیا کیا کہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے ایک پورا پلان مرتب کیا، اور انہوں نے پہلے یہ اندازہ لگایا کہ یہ جہانگیر کے ارد گرد وہ کون سے لوگ ہیں جن کے اندر دین کے جراثیم اور ایمان کی غیرت پائی جاتی ہے، اور ان کو آہستہ آہستہ ان کو اپنے حلقہ اثر میں شامل کرنے کی کوشش کی، اور زیادہ تر یہ مکتوبات کے ذریعے سے، اور ان میں سے جہاں اعظم ایک تھے، ایک سید فرید مرتضیٰ خان تھے جن کے نام فرید آباد ایک شہر بھی آباد ہے، اور یہ اکبر کے بھی اور جہانگیر کے بھی معتمدین میں سے تھے جو دین پسند سے ہوئے، اور ان کو خط لکھے، اور ان کے خط میں کیا لکھا؟ ان کے خط میں لکھا ان کو پہلے مثال کے طور پہ لکھا کہ دیکھیں جو سلطنت کے دیکھیں اب نیریٹو کتنا ڈیفرنٹ ہے۔ ہم بہت سارے لوگوں سے علماء سے بات کرتے ہیں، لیکن مجدد الفسانی کا نیریٹو دیکھیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست قائم کیا۔ انہوں نے خط میں لکھا، بہت سارے ہمارے قابلین سے بھی ثابت ہے کہ وہ حکومت کو اور حکمران کو ڈسمس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی حیثیت نہیں ہے اور ان کے پاس جانا نہیں چاہیے۔ یہ ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے، بڑے بڑے بزرگوں سے۔ لیکن مجدد الفسانی جس دور سے گزر رہے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک یہاں سے بگاڑ کا منبع ہے، بگاڑ کی سورس سے جب تک وہاں سے قابو نہ کیا جائے، جب تک وہاں سے ابتدا نہ کی جائے تو اصلاح ہو نہیں سکتی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس خط میں لکھا، اس میں لکھا کہ دیکھیں وہ حدیث بتائی، حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جسم کے اندر ایک ایسا آرگن ہے، ایک ایسا حصہ ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے جسم صحیح ہوتا ہے، اور جب وہ بگڑتا ہے جسم بگڑ جاتا ہے، اور جان رکھو وہ ہے دل، وہ ہے دل، وہ ہے دل۔ مجدد الفسانی اپنے خط میں بیانی حدیث نقل کر کے کہا کہ بیانی اسی طرح مملکت اور سلطنت کے اندر، عوام کے اندر، ملت کے اندر جو دل ہے، جو حکمران ہے، اس کے دل کی حیثیت، حکومت کی حیثیت دل کی حیثیت، اگر وہاں وہ بگڑ جائے گا تو پورے ملک میں بگاڑا ہے۔ اور یہ دیکھا گیا دین الہی کے علاقے سے۔ پھر انہوں نے لکھا کہ کچھ وقت ایسے ہیں جب دین جو ہے نا ایسا غریب ہو جائے گا اس کے مطابق کہ دین جو تھا وہ غریب تھا۔ مکے کے اندر چند لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، اور وہ بہت مشکل سے، غریب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پیسے، غریب کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کوئی نہیں جانتا، اسٹرینجرز، اجنبی، تو دین اجنبی ہوگا، دین الہی عام ہوگا۔ تو ایسے موقع پہ اگر کوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 10واں حصہ بھی تم چھوڑو گے دین کا، صحابہ کو فرمایا 10واں حصہ بھی چھوڑو گے تم ہلاک ہو جاؤ گے، لیکن اگر ایک وقت آئے گا کہ 10ویں حصے پہ قائم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کو ہلاک نہ کرے، تو یہ وہ وقت ہے۔
اور یہ وہ وقت ہے جہاں پہ کوڑیوں کی زکوٰۃ، کوڑیوں کا صدقہ کروڑوں کے برابر ہے، اور تھوڑی سی محنت جو ہے اس کو زبردست مول لیا جائے۔ ساتھ ساتھ ان کی بڑی تعریف ہے، شیخ فرید کی، ملک غلام کی، مرتضیٰ خان صاحب کی، ملک جہان کی، ان کی خان جہان کی، ان کی سب کی تعریف میں کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس حمیت دینی اور غیرت دینی سے سرشار کیا جس کی وجہ سے آپ ایسے نازک وقت پہ بھی اپنے دین پر قائم رہے۔ اب آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ جو خباثتیں اور فسادات اور جتنی کمیاں نقصانات دین کے اندر قائم ہو چکے ہیں اس کی تلافی کر کے آپ جہانگیر کو جہاں موقع ملے اس کے کان میں دین کی ترویج اور دین کی اصلاح کی باتیں ڈالتا ہے۔ ایک اور سلطنت کے ان کو لکھا کہ اگر دین کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے اور ایک شخص ہے جو اس بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے صحیح اور جہد کر سکتا ہے اور اس کی صحیح اور کاوشیں مؤثر بھی ہو سکتی ہیں، اور اگر وہ روگردانی کرتا ہے اور جو کر سکتا ہے وہ نہیں کرتا تو وہ قابل مذمت ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس جو آپ کے ذمہ آ رہا ہے اس کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانا نہ دیں۔ یہ کرتے وقت آیا کہ حضرت مجدد الفسانی کا پورے ہند میں ایسا ڈنکا بجا کہ جہانگیر کو اپنی سلطنت خطرے میں نظر آنے لگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جہانگیر جو تھا بڑا ذکی تھا، اس بارے میں بڑا حساس تھا کہ مجھے کوئی بھی خطرہ پیش آئے میری سلطنت کو میں پہلے اس کو ختم کر دوں۔ تو اس نے مجدد الفسانی کو کچھ الزام لگا کے ان کی مکتوبات میں کچھ چیزیں پیش کر کے علماء کو شامل کر کے اپنے ساتھ ان کو نظر بند کر دیا، اور نظر بند کرنے کے بعد ان سے کہا کہ آپ مجلس میں حاضر ہوئے، اور مجلس میں جب وہ حاضر ہوئے مجدد الفسانی تو اس وقت اس نے ان سے کہا، وہ آئے ظاہر ان کا چہرہ سرنا جھکا، اور جب وہاں سے گئے کسی نے ان کی شکایت کی کہ اس نے سجدہ تعظیمی نہیں کی، اور کسی نے کہا کہ سجدہ تعظیمی جو ہے بادشاہ کے لیے جائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج تک یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکا، اور میں نے آج تک کسی آداب کو فالو نہیں کیا جو نبی آداب کے علاوہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آداب سکھائے گا اس آداب کے علاوہ میں نے کوئی آداب فالو نہیں۔ خیر وہ جیل میں ڈال دیا گیا، اور آپ نے واقعہ بھی سنا ہوگا، میں نے بچپن سنا تھا، اس کی تاریخی روایت میں نہیں مل سکی تھی کہ جہانگیر نے ایک ہیلا کیا، ان کے لیے ایک دروازہ بنایا جس میں جھک کے آنا، جو دربار میں داخل ہوگا وہ جھک کے داخل ہوگا، اور مجدد رحمہ اللہ کو بھی کہا گیا اسی دروازے سے داخل ہوگا، اور اس میں سے یہی تھا کہ اب لا محالہ کیا کریں گے، جھک کے داخل ہوں گے سجدہ تعظیم ہو جائے گا۔ لیکن مجدد رحمہ اللہ نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا پاؤں پہلے داخل کیا اور اپنا سر پیچھے سے بعد میں داخل کیا، اور ان کو جھکنا نہیں پڑتا۔ تو اس پہ اقبال نے کیا شعر کہا، جب اقبال جو ہے مجدد الفسانی کے مرقد پہ گئے اور وہاں پہ حاضر ہوئے، مزار پہ حاضر ہوئے، تو اقبال نے بڑا شعر کہا، مجھے شعر یاد نہیں آتا کے لیے آیا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک لحد کہتے ہیں قبر، سب جانتے ہو، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کہ ہے زیر فلک مطلع انوار، فلک آسمان کے نیچے وہ انوار کا ایک منبع ہے، ہمارے لیے نور کا ایک منبع ہے۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پہ، وہ خاک کہ ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس کرم سے ہے گرمی احرار۔ نفس کہتے ہیں سانس، کہ جو ان کی سانس، یہ نقشبندیہ آپ نے سنا ہوگا، نقشبندیہ کے ایک سلسلہ ہے presence in every breath، اس کا میں عربی بھول گیا، حاضر دم کچھ اس کو کہتے ہیں، عربی اس کی بھول گیا، presence in every، ہر سانس میں خدا کی حاضری حضوری، ہر سانس میں اللہ موجود ہے، جس کے نفس کرم، جس کی سانس سے ہے گرمی احرار۔ گرمی احرار کیسے کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو کسی کی غلامی قبول نہیں کرتے، جو جہانگیر اور اکبر اور برٹش کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ تو
تو ان کی بڑی عزیز بات ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ آہستہ آہستہ وہ خطوط لکھے. اچھا پھر کیا ہوا کہ جب اکبر جہانگیر نے قید کیا، اب مختلف روایتیں اس کے بارے میں، تقریباً 1 سال یہ غالباً گوالیار میں نظر بند رہے، وہاں کی جیل میں رہے. اور وہاں کی جیل کے حالات یہ ہوئے کہ بعد میں انگریز مورخین نے بھی اس کو اپنی تاریخ میں ہسٹری ریلیجن میں مختلف آتھرز نے لکھا کہ وہاں جیل کا نقشہ ہزاروں لوگ بت پرستی سے، وہ لکھتا ہے پورا نام اس کے نہیں آ رہا ہے، پیٹر سم تھنگ، وہ لکھتا ہے کہ وہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ پیگنز ریلیجن سے یعنی بت پرستی سے وہ اسلام کے حلقے میں داخل ہوئے. اچھا مجدد سے جو خطوط باہر لکھے گئے مشقتیں تو آتی ہیں. مجدد رحمہ اللہ کی اپنی دل کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ اگر مجھے یہ تجربہ یعنی زندان میں رہنے کا، جیل میں رہنے کا تجربہ پیش نہ آیا ہوتا تو بہت سارے باطنی رموز سے میں واقف نہ ہوتا، بہت ساری روحانیت کی اور سلوکی منازل سے میں محروم رہ جاتا. تو جو تسلیم و رضا کا سبب تھا وہ شکر گزار تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری اصلاح کے لیے مجھے 1 سال اس میں رکھا. میں چھوٹی سی 2 مثالیں یاد آ رہی کہ ہم کہتے ہیں ایڈورسٹی جو ہوتی ہے، ایڈورسٹی کہتے ہیں جب حالات خراب ہوتے ہیں. تو اب مجھے یاد ہے کہ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں جو فتویٰ آیا تھا اس کا ان کے خلاف کہ اسلامک بینکنگ کے خلاف کی طرف، تو ہمارے ایک ساتھی مفتی تقی عثمانی کے ساتھ انہوں نے پوچھا ان سے کہ آپ کے، انہوں نے پوچھا اپنے ساتھی سے کہ جب ان کو کہا گیا کہ آپ کا فتویٰ مقبول نہیں ہے، علماء نے جمع کیا، علماء سارے بڑے اکابرین اس وقت موجود تھے، مفتی تقی 2011 کی بات ہے، شاید 12 کی بات ہے. تو ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے نا وہ آپ کا فتویٰ مقبول نہیں ہے اور یہ بالکل غلط ہے. اور ان کو ان کی بات سنے بغیر وہ مجلس سے خارج کر کے کہا کہ آپ کے بعد میں بات ہو. تو اس وقت ہمارے جو ساتھی ان کے ساتھ تھے، ہمارے دوست تھے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے خیال میں میرے ساتھ ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہوتا ہے اس میں رنجشیں ہو سکتا ہے کسی وجہ سے کیا آپس کے اسی سب سے فرمایا کہ نہیں، اس سے اللہ تعالیٰ میری اصلاح چاہتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ میری اصلاح چاہتا ہے. اللہ والے ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ جو موقع ہوتے ہیں جہاں پہ کبھی ہمارے میں عجیب بات ہے کہ آپ نے سنا ہوگا مولانا کلیم صدیقی، کلیم صدیقی جو ہے لاکھوں ہندو کے نام مسلمان، ہاں لاکھوں ہندو ایک یہاں کے مسلمان. آج کل اس کی دیکھنا ہے واقعی میں ملاقات بھی سے ہوئی تھی، غریب صاحب کے ساتھ میں عمرے پہ گیا تھا تو مدینہ میں سے ملاقات ہوتی تھی، بہت زیادہ ان کے سب ان کو بھی جیل میں ڈالا ہوا ہے مودی گورنمنٹ میں. تو یہ حالات اللہ والوں کو پیش آتے ہیں. مجدد حسان رحمہ اللہ سال بھر جیل میں گئے، لیکن اس کے بعد جہانگیر ان کا خود معتقد ہوا. اچھا اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ اس زمانے کے اندر جو لوگ جو تشکیل کر کے بڑی اسٹریٹجک تھنکنگ کے ساتھ مجدد رحمہ اللہ نے بھیجے تھے، ان سے ایک جو تھے وہ حضرت مولانا شیخ بدیع الدین سہارنپوری تھے. حضرت مولانا شیخ بدیع الدین سہارنپوری تھے، وہ خاص آگرہ، اکبر آباد آگرہ جو کہ چھاونی تھی، اکبر کی چھاونی تھی. اکبر کی ساری فورس جیسے ابھی کہتے ہیں نا پنڈی کے اندر ساری فورس پاکستان کی جو عسکری پوری طاقت ہے وہ لال پنڈی کے اندر، اس طرح سے اکبر کی ساری عسکری طاقت جو تھی وہ اکبر آباد آگرہ میں تھی. تو وہ وہاں پر انہوں نے جو بھی جو کمانڈرز تھے، بریگیڈیئرز تھے اور بہت سارے جو رینکنگ آفیسرز تھے اس کے اندر وہ پینیٹریٹ کر چکے تھے. جو حضرت سہارنپوری تھے، حضرت بدیع الدین سہارنپوری، ان کی معتقد موجود تھی. اور ایک مورخین نے بھی لکھا ہے کہ ان کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کے پھر جہانگیر نے قید کیا. لیکن جب جہانگیر کچھ روایت آتی ہے کہ جہانگیر بیمار ہوا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا، انہوں نے کہا کہ تم نے کس کو قید کیا ہوا ہے، اس سے دعا کراؤ. اس طرح کی بہت ساری باتیں مورخین نے لکھی ہیں روایتیں کہ پھر جہانگیر نے ان کو آزاد کرایا، کچھ وقت کو اپنے ساتھ رکھا، وہ پھر واپس سے گئے، واپس دہلی آ گئے، یہاں پہ آ گئے، آگرے آ گئے اور کچھ دن انہوں نے ان کے ساتھ گزارا. اچھا جب اس وقت کا حال لکھتا ہے، کوئی بھی ہوتا وہ شاید تھوڑا کنارہ اختیار کرتا، دوری اختیار کرتا، لیکن انہوں نے جہانگیر کی اس بات کو قبول کیا اور چھاونی میں رہائش اختیار کی اور وہاں پہ اپنا فیض جاری کیا اور وہاں پہ سلوک مناظر کی اپنی صحبت کا استفادہ دیا. اور اس کے بعد وہیں سے لوگ، یعنی ان کے الفاظ ہیں کہ چھاونی گویا خانقاہ بن گئی، چھاونی گویا
خانقاہ بنی، وہی جو بگاڑ کا سب سے بڑا ذریعہ تھا پورے ملک میں، وہی اصلاح کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ اور خود تو جہانگیر نے کہیں بھی تزک میں کہیں پہ نہیں لکھا کہ اس نے مریدی اختیار کی، لیکن وہ ان کا قائل ضرور تھا۔ اور بعد میں جہانگیر کے بہت سارے فیصلے جو تھے وہ بہت ساری جگہوں پہ جہاں جاتا تھا تو وہ وہاں مسجدیں اور مدارس بناتا تھا۔ پھر شاہ جہاں کا تو اور زیادہ انفلوئنس تھا۔ شاہ جہاں جب ینگ تھا، جب شہزادہ تھا، شہزادہ خرم نام تھا میرے خیال میں، اس زمانے میں بھی ان سے ان کے اثر میں تھا۔ مریدی کا ذکر تو نہیں آتا کہ باقاعدہ کسی سلسلے کو طے کیا، لیکن اس سے متاثر تھا۔ اور بعد میں ہمیں پتہ ہے کہ جو اورنگزیب عالمگیر آئے وہ تو ان کے بیٹے مجدد الفسانی کے بیٹے انہیں کے سلسلے میں خواجہ علی معصوم شاہ ان کے بیٹے کے سلسلے میں باقاعدہ اور پھر جو کام تو جو انہوں نے یہ بھی کر سکتے تھے وہ شرشی یہ بھی کر سکتے تھے کہ بادشاہ کی بات نہیں، انہوں نے رینک فائل ہو کے وہ فیض جاری کی، آہستہ آہستہ دادا سازی کی، آہستہ آہستہ جماعت سازی، اور ان جماعتوں کا ایک مستقل ایک فیض جو ہے پورے عالم میں پھیلا، اور کہاں اکبر اور کہاں پھر جہانگیر پھر شاہ جہاں اور زنزبار۔ پر اس میں میں آپ کو کچھ بتاؤں چیزیں کیا ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو کام لیتا ہے نا اس کی بڑا کیا چلتا ہے۔ اس کے دو چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے لیے بھی لاہے عمل ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو آگے ہم کہاں لے جا سکتے ہیں۔ ایک جو چیز تھی اور پھر ہم کچھ لیسنز ڈرا کرتے ہیں۔ ایک جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ ان کا تو ان کی شیخ کا کیریکٹر سوچیں جس سے وہ فیض حاصل کر رہے ہیں اس کے کیریکٹر کی دو تین چیزیں میں بتاتا ہوں آپ کو۔ قحط پڑا اور خواجہ میں ان کے شیخ کی بات بتا رہا ہوں، خواجہ باقی باللہ کی بات بتا رہا ہوں، جو مجھے میرے دل کو بڑا متاثر کیا ان واقعات نے، کیونکہ اس کو کہنا آسان ہے کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو اس زمانے میں حضرت خواجہ باقی باللہ کے بارے میں آتا ہے وہ اتنا قلیل الطعام ہو گئے تھے، اتنا کم کھاتے تھے کہ لگتا تھا سب کچھ جو ان کے پاس آتا تھا وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے تھے تاکہ لوگوں کو جو قحط میں مبتلا مخلوق ہے کسی کو بھوکا نہ سوئے، سب کو مل جائے۔ دوسرا واقعہ عجیب ایک لکھا کہ ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تھے، سواری جو تھی وہ پوری ساری سیٹیں جو تھیں اس میں ایک جگہ ایک معذور شخص ملا جو دہلی جانا چاہتا تھا، لاہور سے دہلی جا رہے تھے۔ تو وہاں پر کوئی سیٹ نہیں تھی، جگہ خالی تھی، فاصلہ باقی تھا۔ تو وہاں پر انہوں نے اپنی سیٹ خالی کی اور اس معذور آدمی کو اپنی جگہ بٹھایا اور خود پیدل ساری مشقتیں اور صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے دہلی کا سفر کیا اور اپنے آپ کو چھپا لیا کہ راستے میں کوئی پہچان نہ سکے۔ اس کے لیے بڑا کردار چاہیے، اس کے لیے بڑا کیریکٹر چاہیے، بڑی قربانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کام لینے کے لیے یہ چیزیں دیکھتا ہے انسان کے اندر کہ اس کی گریٹنس کتنی ہے، یہ اس کا کیریکٹر کتنا کیا برداشت کر سکتا ہے، کتنا دے سکتا ہے۔ بہت چھوٹی سی باتیں لگ رہی ہیں ہمیں۔ تیسری ایک مثال دوں، ایک دفعہ سخت جاڑے کی حالت میں اپنی جگہ سے اٹھے، اپنے بستر سے اٹھے، واپس آئے تو بلی بیٹھ گئی۔ اچھا میں تو بلی کو دور سے بھگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ہماری تو عادت ہی ہوتی ہے دور سے بھگا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ اپنے لحاف سے باہر نکل کے ٹھٹھرتے رہے، ساری رات گزار لی، اس بلی کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ ہمارا تو کوئی انسان بھی بیٹھ جائے ہم بھائی میاں کہاں آ گئے ہو، تبلیغ میں ہم جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میاں ہماری یہ جگہ ہے، ہٹ جاؤ، یہ جگہ میری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ کیریکٹر اب میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بچوں کو سنانے والے واقعات ہیں کہ بلی جاڑے کے وقت آ گئی، بلی کو کیا تھا، ہوش کرتے نکل جاتی ہے، سو جاتے آرام سے معمولات۔ اچھا میرے جیسا کوئی نورانی ہیلے والا ہو نا تو وہ یہ کہتا ہے کہ یار اگر میں بلی کو نہیں ہٹاؤں گا اور نہیں سوں گا تو میری تہجد کیسے پڑھوں گا، صبح فجر میری نکل جائے گی۔ تو نورانی لوگوں کو نورانی ہیلے، لیکن ان کی کردار ایسا تھا۔ حضرت مجدد الفسانی تھے، ان کے معمولات کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک پہر سوتے، یعنی اول پہر بھی نہیں سوتے تھے اور آخری پہر یعنی جو آخری ثلث ہوتا تھا اور پہلا ثلث ہوتا تھا اس میں نہیں سوتے تھے، یعنی پہلا 1/3 بیچ کے 1/3 میں سوتے تھے۔ اس کے علاوہ ذکر اور عبادت، تین چیزیں واضح طور پہ نظر آتی ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ مجھ سے اگر کوئی سوال دے امتحان میں، بلکہ میں آپ سے پوچھوں تو آپ نے 3 جوابات دینے۔ کیا چیز تھی جو مجدد الفسانی کی قبولیت کا سبب بنی؟ ایک ایسا اشتغال ذکر اور سنت ذکر، مسنون ذکر، اور ساتھ ساتھ مراقبہ بھی کرتے تھے، نقشبندیہ سلسلے کے مطابق وہ بھی کرتے تھے۔ اس میں بہت زیادہ اہتمام تھا، بہت زیادہ اہتمام تھا، یہاں تک کہ میں ان کے دنیا سے جانے کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا۔ دوسرا، سنت پہ ایسی پابندی کہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ میں نے غلطی سے بیت الخلاء میں بایاں پاؤں کی بجائے دایاں پاؤں پہلے حاصل کر دیا، تو جو انوارات اور جو کیفیات تھیں وہ مجھ سے دور ہو گئیں، مجھ سے الگ ہو گئیں۔ دیکھیں جو اندر سے بنا ہوگا نا وہی باہر بنائے گا،
رومی نے کیا کہا؟ جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب میں جوان تھا نا تو میں دنیا بدلنا چاہتا تھا، اب جب کہ مجھے حکمت حاصل ہو گئی، now that I'm wise، میں صرف اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، I only want to change myself۔ تو ہمارا اپنا بدلنے کا سفر ہوتا نہیں، ہم مصلح بننا چاہتے۔ تو انہوں نے مجدد رحمہ اللہ کا اندر کا سفر ایسا تھا، اور اس کے اندر اشراق تک ان کی رہتی تھی، استقال رہتا تھا، پھر مراقبے کی مجلس، پھر ان کے لوگ، ان کے مریدین ان کے پاس آ کے بیٹھتے تھے، ان سے وہ ان کے مراحل طے کراتے تھے، ان سے ذکر کرتے تھے، قیلولہ وقت پہ کرتے تھے، گھر والوں کے ساتھ جا کے کھانا کھاتے تھے، خود کم کھاتے تھے، دوسروں کو زیادہ پیش کر رہے ہوتے تھے، پھر اسی میں قیلولے کی سنت بھی پوری کرتے تھے، ظہر پڑھتے تھے، ساتھ ایک پارہ ایک حافظ سے سنتے تھے، کیونکہ اس کی فضیلت الگ آتی ہے نا، قرآن پڑھنے کی فضیلت الگ ہے، سننا تو ایک طرح سے علماء کہتے ہیں اس کی تاکید آیت سے آئی ہے کہ تم خاموشی اختیار کر رہے ہو جب قرآن پڑھا جائے۔ اسی طرح سے رات دن اب ان کی جو بھی اندر کی روحانی قوت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا، میں تو اس غرض سے، اس نیت سے کرتا ہوں کہ ان حضرات کا عشر عشیر، عشر عشیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 10% of 10%، 10% of 10% کتنا ہوتا ہے؟ 1%۔ 1% مجھے مل جائے تو کام ہو جائے گا۔ جب حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنا وقت بتا دیا تھا، آخری جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن آخری تہجد کھڑے ہو کے پڑھی اور بتا دی یہ میری آخری تہجد ہے۔ اس کے بعد خیر اگلے دن ان کا تو ایک بات عجیب ان کے بارے میں آئی ہے، اور بھی بہت ساری عجیب باتیں۔ ایک بات عجیب یہ تھی کہ وہ آخری وقت میں صرف وہ اس میں ذات کا ذکر کر رہے تھے، باقی اذکار کر چکے تھے، اس دن کے معمولات پورے کر چکے تھے، یعنی جس دن انتقال ہو رہا ہے اس دن کے بھی معمولات پورے کر چکے۔ جب ان کو دیکھا گیا، ان کو غسل جانے کے لیے جب ان کی ناش مبارک کو لے جایا گیا تو دیکھا وہ بالکل ہاتھ باندھ کے، جو طریقہ ہاتھ باندھنے کے، حلقہ بنا کے 3 انگلیاں رکھ کے ناف کے نیچے غسل دلانے کے لیے ان کو اس کو الگ کیا گیا، ہاتھ کو الگ کیا گیا۔ غسل کے بعد پھر لوگوں نے دیکھا کہ اسی حالت میں، اسی حضوری اس کی حالت میں۔ تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ اندر سے بھی بنے ہوئے ہیں، پھر دوسروں کو جو کچھ کوئی ان کے گرد جاتا ہے، ان کے قریب جاتا ہے، وہ ان سے استفادہ اٹھاتا ہے۔ اسی صحبت کے ذریعے سے انہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ وہی جو فساد، وہی کرپشن جو ایمان میں، عقائد میں، اعمال میں پیدا ہو گئی تھی۔ اور ایک کارنامہ جس میں میں بات کو ختم کرتا ہوں، وقت تجاوز کر رہا ہے، جو سب سے بڑا کارنامہ تھا کہ جو تصوف کی شکلیں تھیں اور جس سے شریعت پامال ہوتی تھی، شریعت کے نقوش مٹ جاتے تھے، اور اس تصوف کو جو لایا گیا تھا، ایک میں مثال چھوٹی سی آپ کو دے رہا ہوں۔ ایک سلسلہ تھا جس کے جو بانی تھے ان کا نام تھا بدیع الدین المدار، بدیع الدین مدار۔ وہ اپنے غلو کے اندر اور اپنی افراط و تفرید کے اندر، دیکھیں شریعت کے اندر زہد سکھایا گیا، قناعت سکھائی گئی، نہیں سکھائی گئی؟ زہد قناعت سکھائی گئی ہے، لیکن یہ تو نہیں سکھایا گیا کہ اتنی زہد کر لو، اتنا کہ اپنا لباس اتنا مختصر کر لو کہ وہ صرف شرمگاہ کو کور کرے، وہ سطر کو بھی نہ کور کرے۔ ایسا تو نہیں کھایا گیا نا۔ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں جو متبع سنت، جو صوفی بزرگ ہوتے ہیں، جو مشائخ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ پیرامیٹر رکھتے ہیں کہ اگر یہ سنت کے مطابق ہے تو حق ہے، اگر سنت کے مطابق نہیں تو یہ غلط ہے، بدعت ہے، غلط ہے۔ تو انہوں نے کیا کہ وہ اتنے منیملسٹ تھے۔ منیملسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنی منیمل لیونگ پہ رہو، ایسے متوکل بن جاؤ کہ پورا سطر بھی نہ ڈھکو۔ اب ہم یہ لفظ جو بولتے ہیں آج کل اردو میں جو بولا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو تو نہیں لیکن ہمارے بڑوں کو شاید پتا ہو، مداری ایک لفظ بولتے ہیں۔ مداری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مداری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو کرتب دکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مداری کا لفظ کہاں سے نکلا؟ اس سلسلے سے نکلا۔ وہ سلسلہ ظاہر ہے کہ تھوڑے دن تک چلا، اس کے بعد وہ غیر مقبول ہو گیا، وہ مردود ہو گیا۔ مگر ایسے اس قسم کی بہت ساری کیا کہتے ہیں اس کو، جو انحراف اور بہت ساری آمیزش باطل کی تصوف کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت کا ایک سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے تصوف کو شریعت کے تابع کر دیا، اور چونکہ خود بہت بڑے صوفی بزرگ تھے جن کی روحانیت میں کوئی کلام نہیں تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے اچھا مسئلہ کیا ہو جاتا ہے، افراد یہ ہے کہ تصوف کو اتنا آگے بڑھا دو کہ شریعت کو اس کے تابع کر دو۔ اور یہاں تک لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہمیں کیا، ہم تو ابھی مکے میں نماز پڑھ کے آئے ہیں، ہم تو ابھی مدینے میں نماز پڑھ کے آئے ہیں، ہماری نماز تو باطنی نماز ہے، ہمیں مسجد جانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ ایک تصوف کی شکل بھی ہم نے دیکھی۔
اس کو شریعت کے تابع ہوگا تو وہ متبع سنت ہوگا. انہی کا ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی کسی نے کہا کہ حضرت مجدد کا واقعہ آتا نا کہ مجدد رحمہ اللہ کے پاس کسی نے جا کے کہا ہم نے کرامت نہیں دیکھی آپ کی کوئی, تو انہوں نے کہا خلاف سنت عمل دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا وہ بھی نہیں دیکھا. تو انہوں نے کہا یہی سب سے بڑی کرامت ہے, یہی سب سے بڑی کرامت ہے. اگر ہمیں بزرگ کا انتخاب کرنا ہے تو اس کا اتباع سنت دیکھنا ہے. تو حضرت مجدد کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے, اور تفرید کیا ہے اس کے اندر, افراد یہ ہے کہ تصوف کو اس طرح لے آ جاؤ کہ شریعت کی پابندی ختم کر دو. تفرید یہ ہے تصوف کے اندر کہ آپ کہیں کہ جی میں علوم نقلیہ اور عقلیہ تو پڑھوں گا, لیکن جو علوم قلبیہ ہے, جو علوم قلوبیہ ہے, جس کے اندر آپ کی روح بنتی ہے, جو احسان, تزکیہ اور سلوک کی منازل ہے, اس سے میں بالکل ہی مستغنی ہوں, اس سے میں بالکل بے نیاز ہوں. یہ تفرید ہے. اچھا, اگر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو تصوف کی بگڑی ہوئی شکلوں کو دیکھ کے اس سے الرجک ہو گئے, اس سے متنفر ہو گئے, اس سے بیزار ہو گئے, تو حضرت مجدد الفسانی نے ایسی شکل پیش کی جس کی وجہ سے تصوف اور سلوک کا انسٹیٹیوشن بھی اپنی اصلی حالت پر آ گیا, اور وہ بھی فیض کے قابل رہ گیا, اور ساتھ ساتھ وہ شریعت کے تابع بھی ہو گیا. تو اس کو ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ. اس میں اور باتیں بھی آ رہی ہیں, جب ہم اگلی اس میں شاہ ولی اللہ اور دیگر حضرات کا پڑھیں گے انشاءاللہ, اس سے پھر اور کچھ نتائج اخذ کریں گے انشاءاللہ. اس کو لاہ عمل کے طور پہ, خاص طور پہ تربیت اولاد کے ضمن میں, اپنی روحانیت اور اپنے علمی سفر کے ضمن میں, اس وقت کے حالات میں جو بہت ساری اس وقت فتنے آ گئے ہیں ان سے کس طرح سے مقابلہ کیا جائے, اس کے تناظر میں بہت سارے سبق ہمیں حاصل ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اکابرین کا اتباع کر سکیں جو حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ڈاکٹر صاحب آپ کے ہم انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ انتہائی اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت کی سال پر تشریف لائے اور ہم لوگوں کے سامنے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اہم نکات پیش کیے. غلبہ دین کے لیے انہوں نے جو جد و جہد کی تھی اس کے بارے میں ہمیں آگاہی فراہم کی, اور آگے کی ہماری جو اگلی نشست ہے اس میں انشاءاللہ تعالی ہمیں بتایا جائے گا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا غلبہ دین کے حوالے سے کیا کردار رہا تھا. تو حضرات اور خواتین, میں آپ سے عرض کروں گا کہ اسی موضوع کی یعنی احیاء دین کی عظیم الشان تحریکیں دور جدید کے تناظر میں اس کی نشست نمبر 2 انشاءاللہ تعالی اگلے ماہ منعقد ہوگی. اور جی 2 یعنی کہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ 2 نشستیں اور اس کی منعقد ہوں گی. ڈاکٹر صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر چوتھی نشست بھی منعقد ہوگی اگر اس کی, تو اس کے لیے بھی ہم ریڈی ہیں. ہم جو ہماری جو اکابر کی جو فکر ہے نا وہ کیا تھی, اور اس کے تناظر میں کرنے کا اصل کام کیا ہے, اس کا منہج کیا ہے, اس کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں آپ کے ذریعے. تو انشاءاللہ تعالی اگلی نشست انشاءاللہ 12 دسمبر کو منعقد ہوگی, اور ڈاکٹر صاحب بھی اس میں ہمارے مدرس ہوں گے. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جس طریقے سے آج جو ہے یہاں آپ سکون کے ساتھ بیٹھے اور بہت ہی اچھے طریقے سے گفتگو سنی, انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم بھی آپ حضرات تشریف لائیں گے. اور جو حضرات جو ہے یوٹیوب پر اور فیس بک پر سن رہے ہیں ان سے بھی میری گزارش رہے گی کہ آج کی گفتگو کو جتنا زیادہ ہو سکے فارورڈ کریں. تو آج جو ہے ہم نے جو ہے بنیادی طور پر اب جو ہے یہ یوٹیوب چینل اور فیس بک چینلز وغیرہ پر ہم نے منتقل کر دیا اپنے اس سلسلے کو, اور اس میں ہمیں بہت ہی زیادہ کامیابی حاصل ہے. پہلے ہم یہاں درس قرآن و حدیث کیا کرتے تھے تو ہم سینکڑوں لوگوں کو بات اپنی سنا دیا کرتے تھے, لیکن اب نہ صرف سینکڑوں کیا بلکہ ہزاروں اور ہزاروں سے بڑھ کر جو ہے لاکھوں تک ملٹیپلائی ہو جاتی ہے یہ گفتگو, یہ جو پہنچتی ہے جن لوگوں تک. تو میری گزارش تمام حضرات اور خواتین جو ان چینلز پر ہماری یہ گفتگو سن رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں. کچھ اہم اعلانات ہیں وہ سن لیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر صاحب جو ہے دعا کروائیں گے. ایک تو یہ کہ کچھ حضرات ہیں جو انتقال کر گئے, ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے. میرے بھائی جعفر موتی صاحب ہیں,
اور نجیب موتی صاحب ہیں، مدینہ مسجد بنس روڈ کے متولی جو حنیف بھائی ہیں، وہ میرے ایک بھتیجے احمد ہیں، اور جتنے بھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے جو بھی حضرات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، حضرات اور خواتین، ان سب کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور ہمارے ایک بہت عزیز ساتھی ذکی بھائی جو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں یہاں، ان کی اہلیہ کی کل رات کو سرجری ہوئی ہے، تو ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، تمام بیماروں کے لیے دعا کرنی ہے کہ ان تمام حضرات اور خواتین کو اللہ تعالیٰ صحت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے عرض کروں گا کہ دعا فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ یا ذا الجلال والإکرام، یا اللہ ارحم الراحمین، یا اللہ ارحم الراحمین، اپنے فضل اور اپنے کرم سے یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا یا اللہ ہمارے اکابرین کے تذکرہ یا اللہ جو نبی کریم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے والے تھے یا اللہ ان کا اتباع ہمیں بھی نصیب فرما دے یا اللہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں، عفو اور عافیت اور مکمل کامیابی، فوز، فلاح اور نجات یا اللہ اپنی رضا یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوس یا اللہ تمام رضائل سے پناہ یا اللہ، تمام یا اللہ خصائل نبویہ یا اللہ اور تمام اخلاقی چیزیں یا اللہ، تقوی، ایمان، اخلاص یا اللہ ہمیں عطا فرما دے یا اللہ ہماری نسلوں میں بھی یا اللہ ہدایت کو جاری فرما دے یا اللہ تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات کی مغفرت فرما دے یا اللہ اپنے فضل و اپنے کرم سے یا اللہ جو مومنین یا اللہ جس قسم کی بھی آزمائش اور مشکلات میں مبتلا ہیں یا اللہ تعالیٰ آپ ہی ان کی داد رسی فرمائیے، آپ ہی ان کی مشکل کشائی فرمائیے، آپ ہی ان کی حاجت روائی فرمائیے یا اللہ اپنے فضل و اپنے کرم سے یا اللہ جتنے منازل ہیں اللہ اس زندگی کے یا اللہ جوانی یا اللہ دھیڑ عمر بڑھاپا یا اللہ موت پل صراط یا اللہ میزان یا اللہ آپ کے آگے حاضر یا اللہ تمام مراحل میں اللہ آپ ہمارے ساتھ ہو جائیے یا اللہ آپ ہماری کفایت فرما دیجیے یا اللہ اپنے فضل و اپنے کرم سے یا اللہ اپنی ملاقات کا احساس اور استحضار ہمیں عطا فرما دیجیے یا اللہ ہم اپنی زندگی ایسے گزاریں کہ ہمیں آپ سے ملاقات کرنے کا شوق ہو یا اللہ یا اپنے فضل و اپنے کرم سے یا اللہ جو کچھ ہماری اس دنیا کے اندر ذمہ داری ہے یا اللہ اس کو بھرپور طور سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ یہ دین آج پھر غریب ہے یا اللہ آج پھر یا اللہ اس کے ماننے والے اس کو صحیح طرح سمجھنے والے بہت تھوڑے ہیں یا اللہ اس کے اوپر بہت ساری تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، اس کے اندر فتنے داخل کیے جا رہے ہیں یا اللہ اس کے اندر بہت سارے یا اللہ تحریف کی کوشش کی جا رہی ہے یا اللہ اپنے فضل و اپنے کرم سے یا اللہ آپ ہی نے ہمیشہ اس کی حفاظت کی ضمانت لی یا اللہ آج بھی اس دور میں یا اللہ ایسے رجال پیدا کر دیجیے، ایسی جماعتیں پیدا کر دیجیے یا اللہ ایسے افراد پیدا کر دیجیے یا اللہ ہم کو قبول کر لیجیے یا اللہ کہ یا اللہ جس سے اس دین کی حفاظت ہو یا اللہ کلمت اللہ ہو یا اللہ اور یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے اسی حال میں جو آپ کو سب سے محبوب اور مرغوب یا اللہ وہ اسی حال میں یا اللہ پوری دنیا میں اس کی ترویج ہو یا اللہ اپنے فضل و اپنے کرم سے یا اللہ ہمیں ایمان کامل، تقوی کامل، اخلاص کامل یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق عطا فرما دیجیے یا اللہ جو کچھ کمی بیشی رہ گئی یا اللہ ہمارے کہنے سننے میں یا اللہ اس کو معاف فرما دیجیے یا اللہ ہماری اس محنت کو یا اللہ اس چھٹی والے دن اس وقت کو نکال کے یا اللہ یہاں پہ حاضر ہو کے آپ کے ایک مقبول بندے کے ذکر اور ان کی محنت، ان کی جہد اور اس کی خد و خال اور اس کے اثرات اور ان کی ذاتی صفات کو جو ہم نے یہاں پڑھا سنا یہاں پہ اس کے بارے میں مذاکرہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کے ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک www.darsequran.com